السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عورت مارچ کامیاب کیوں ہوتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اس میں عورتیں بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ حقیقت کیسی؟ عورت کو میراث کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ویلڈ پوائنٹ۔ عورت سے شادی کے وقت اجازت نہیں لی جا رہی عمومی طور پہ۔ ویلڈ پوائنٹ۔ عورت اگر کہیں کسی کو پسند کر لیتی ہے اپنے معاشرے کے اندر کھلا پن ہونے کی وجہ سے، تو اس کی پسند کا خیال رکھے بنا بعض اوقات قتل کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات ان کو زبردستی کہیں اور بیاہ دیا جاتا ہے۔ ویلڈ پوائنٹ۔ ہماری بہن بیٹیاں گھر سے اسکول اور کالج کے لیے نکلتی ہیں، ان پہ گندی نگاہیں رکھی جاتی ہیں۔ ویلڈ پوائنٹ۔ عورتوں کو اسکول کالج کے اندر ریپ کیا جاتا ہے ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے۔ ویلڈ پوائنٹ۔ عورتوں کے ساتھ آفیسز کے اندر ہراسمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں، صحیح بات ہے۔ اسی طرح آپ نے یوں سنا ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے، تو شوہر اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہ کرنے کی وجہ سے عورت کو مارتا پیٹتا ہے، صحیح بات ہے، گالیاں دیتا ہے۔ جب عورت سسرالی رشتہ داروں میں جاتی ہے تو سسرال میں اس کو ذہنی اذیت ہوتی ہے، حقیقت میں مبنی بات ہے۔ عورت کے اسلامی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ سارے وہ مطالبات ہیں جو ہماری غلطی کی وجہ سے، ہمارے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے مکمل اسلامی نظام کو چھوڑ کے اپنے ذہنوں میں فطور رکھ کے زندگی گزارنے کی وجہ سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور ان پوائنٹس کو لے کے ایکسپلائٹ کرتی ہیں یہ عورتیں ان عورتوں کو جو پھنسی ہوئی ہیں۔ اس وقت عورت مارچ کی بنیادی وجوہات کچھ بھی ہو، کتنا ہی بڑا فتنہ کیوں نہ ہو، اس فتنے کو تقویت دیتی ہے ہماری غفلت، ہمارا اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا، ہمارا اپنے بہن بیٹی کو ان کے میراث میں، ان کی زندگی میں، ان کے حالات میں ان کے حقوق نہ دینا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں ہماری جو عورت مارچ کو تقویت دے رہی ہیں۔ اس کے بعد ان پوائنٹس کو اٹھا کے وہ اپنے صرف چند باتیں منوانا چاہتی ہیں۔ ہمارے جسم پہ ہمیں پورا اختیار دیا جائے، مطلب ہم ننگی گھومیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں پردے کی پابندی نہیں چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم کپڑے پہنے نہ پہنے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کی گندی بات ہے اور اس بات کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ لیکن اس بات کو منوانے سے پہلے جب بھی آپ ان سے بات کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے جو مثالیں آئیں گی وہ اس چیز کی نہیں آئیں گی، وہ آئیں گی ان غلطیوں کی جو آپ نے کر رکھی ہیں۔ تو عورت مارچ کو غلط کہنے کے ساتھ ساتھ، عورت مارچ کو برا کہنے کے ساتھ ساتھ، عورت مارچ کے اندر ہونے والی تمام تر گھٹیا اور گندی سرگرمیوں کے باوجود ہمیں ایک بار بحیثیت امت یہ دیکھنا اور سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم نے اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کو جو ان کا حق نہیں دیا ہوا، ہم نے جو ان لوگوں پر ایک اپنے ذہن کا فطور ڈال رکھا ہے، وہ ختم کریں۔ جب ہم اپنی طرف سے اپنے عورتوں کو حقوق دینا شروع کر دیں گے، جب ہم ان کو اسلامی زندگی میں سکون دینا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ ایسے فتنے اٹھنے سے پہلے خود ہی دم توڑ دیں گے۔ لڑ لیں، چیخ لیں، پکار لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جب تک ہمارے معاشرے کی اسلامی اصلاح نہیں ہوتی، جب تک ہم خود کو پکا پراپر مسلمان نہیں بناتے، تب تک اس طرح کے فتنے اٹھیں گے۔ اب میری یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ عورت مارچ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جائز ہے، اچھا ہے، ہونا چاہیے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں گندی اور گھٹیا حرکتیں ہیں، لیکن وہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ان کو ہم فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگی سدھار لو۔ عورت مارچ سے پہلے اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح کر لیتے تو آج یہ عورت مارچ کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اور میرا مطالبہ، میری گزارش میری ان بہنوں سے جو یہ پیغام سن رہی ہیں، آگے بھی پہنچائیں اور اس بات کو لوگوں میں عام کریں کہ زندگی تو سدھرے گی انشاءاللہ، لیکن ہر بندے پہ جب سختی، مشکل، پریشانی آتی ہے نا، تو اس وقت اگر وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے، اللہ والی زندگی پہ آ جائے، تو اللہ پاک ان مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ نہیں ملتا تو موت کے بعد اجر تو لازمی ہے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، آپ لوگ اس گندی سرگرمی میں جانے کے بجائے اپنے گھر کے اندر رہ کے دین سیکھ کے دینی زندگی گزاریں۔ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت،
جب تم بے حیا ہو جاؤ نا تو پھر جو تمہارا دل چاہے کرے، لیکن جب تم با حیا ہو، با کردار ہو، تو خدا کے واسطے اللہ کے مقابلے میں نہ ہو۔ یہ پردے کی چادر اللہ نے دی ہے، یہ پردے کی چادر حضور کے گھر سے آئی ہے۔ عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم ڈائریکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا حکم اللہ نے ازواج مطہرات کو دیا، ان کے ذریعے سے ساری عورتوں میں گیا ہے۔ یہ حکم بڑوں کے گھر سے آیا ہے، یہ حکم بڑی عورتوں پہ آیا ہے، یہ حکم ان عورتوں پہ آیا ہے جو باعزت، معزز اور بڑے درجے کی عورتیں تھیں۔ جو عورتیں اس حکم کی پاسداری کریں گی، اللہ پاک ان کو بڑا درجہ دیں گے۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے اللہ کے واسطے اپنی چادر کی عزت کرنا سیکھو، اور اس چادر کی عزت کو سارے معاشرے کے اندر پھیلانے والی بنو۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو باحیا زندگی جینے کی توفیق دے، مردوں کو، معاشرے کو، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ عورتوں کو اتنی اسلامی عزت دے دے کہ وہ لوگ پھر باطل سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے درخواستیں نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔